جناب موسیٰ انتہائی اولو العزم پیغمبر، انتہائی صاحب جلال پیغمبر، کوہ طور پر جاتے تھے مناجات کے لیے، کیونکہ وہیں سے ان کو پیغام الہی ملا تھا، توریت وہیں سے ملی، الواح وہیں سے ملی، بندوں کے سوالات لے کے جاتے تھے اور وہاں سے جواب لے کے آتے تھے۔ اسی مناسبت سے ان کا نام ہے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے مکالمہ کرنے والا۔ کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ سے مکالمہ کرے، یہ موسیٰ کی شان ہے۔ دور پر جاتے ہیں، اپنا سوال بھیجتے ہیں، جواب آ جاتا ہے، پھر بھیجتے ہیں، پھر جواب آتا ہے، پھر بھیجتے ہیں، پھر جواب آتا ہے۔ اس مکالمے کی وجہ سے ان کا لقب کلیم اللہ قرار پایا۔ تو ہمیشہ کوہ طور پر جانا آنا، وہیں سے پیغام الہی لینا، لوگوں کے سوالات لے کے جانا اور اس کے جوابات لے کے۔ جب ماں کے انتقال کے بعد پہلی مرتبہ کوہ طور پر گئے، بندوں کے سوالات پیش کیے، جوابات حاصل کیے، واپس آنے لگے، قدرت نے کہا موسیٰ سنبھل کے جانا، احتیاط سے قدم اٹھانا۔ تعجب ہوا پڑھنے والے، یہ راستے میرے نئے نہیں ہیں، انہیں سے آتا جاتا رہا ہوں، توریت یہیں سے ملی، الواح یہیں سے ملی، سوال کے جوابات یہیں سے ملے، پیغام الہی پہنچانے کا حکم یہیں سے ملا، ہمیشہ آنا جانا تھا، کبھی یہ حکم نہیں ہوا تھا کہ آہستہ جانا، احتیاط سے جانا۔ آج پہلی مرتبہ یہ حکم ہو رہا ہے کہ احتیاط سے جانا۔ جواب ہے ہاں موسیٰ، اس سے پہلے تم آتے تھے، تمہاری ماں زندہ تھی کہ جب تم گھر سے نکلتے تھے تمہاری دعا کرنا شروع کرتے تھے، پالنے والے میرے بچے کی خیر، اور اگر کبھی تمہاری واپسی میں تاخیر ہو تو زیر آسمان کھڑی ہو جاتی تھی، بالوں کو بکھیرتی تھی، اے پالنے والے تجھے تیری رحمت کا واسطہ میرے بچے پر رحم فرما۔ اے موسیٰ اب دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں رہی جو اس انداز سے دعا کرے جیسے ماں اپنے بچے کے لیے دعا کرے، لہٰذا احتیاط سے قدم۔ تو بعض مائیں عجیب و غریب ہیں، ان کے کارنامے تاریخ میں محفوظ ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے دین الہی کے لیے سختیاں برداشت کی۔ اور جب ماؤں کا تذکرہ ہوگا تو اس ماں کا تذکرہ کیسے نہ ہوگا جس کے لیے اقبال نے کہا مزرع تسلیم را حاصل بطول، ماں درا را اسوہ کامل بطول۔ دنیا کی تمام ماؤں کے لیے جو کامل ترین نمونہ ہے وہ کون ہے؟ انسی حورا صدیق کبریٰ خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ وہ بی بی ہے جسے اللہ نے اپنے نبی کو تحفے کے طور پر دیا، شب معراج عرش پر بلا کر یہ تحفہ دیا، شب عرش۔ اسی لیے تاریخ میں یہ بات محفوظ ہے کہ جب شہزادی اپنے بابا کے پاس آتی تھی تو پیغمبر پیشانی کا بوسہ بھی لیتے تھے اور سونگھتے بھی تھے۔ کسی نے پوچھ بھی لیا کہ یہ ہر باپ اپنی بیٹی کی پیشانی چومتا ہے، آپ سونگھتے کیا ہیں؟ فرمایا جب میں فاطمہ کی پیشانی سونگھتا ہوں تو جنت کی خوشبو آتی ہے، اس سے کہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے عرش پر بلا کر اپنے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا۔ اور پھر سیاہ ستہ میں ترمذی کی عبارت بھی قابل غور، کلما جاءت فاطمۃ قام لها رسول اللہ، جب بھی شہزادی تشریف لاتی تھی پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، ورحبها مرحبا کہتے تھے، واجلسها فی مجلسی، اپنی مخصوص نشست پر شہزادی کو بٹھاتے تھے۔ کیا کہنا اس بی بی کا جو تاریخ انسانی بے مثال ہے، دنیا کی کوئی خاتون شہزادی سے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی، کوئی دنیا کی خاتون، حضرت آدم سے لے کے حضور تک، حضور سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک، دنیا کے کوئی خاتون جناب سیدہ سے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی، تو بہتر کیسے ہو سکتی؟ اور اس کی دلیل بالکل واضح ہے،
جناب سیدہ کے علاوہ کون ہے جس کا باپ انبیاء کا سردار، جس کا شوہر اولیاء کا سردار، جس کے بچے جوانان جنت کے سردار، جو خود خواتین عالم کے سردار؟ باپ کو دیکھو کون ہے، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، وجہ تخلیق کائنات، باعث موجودات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شوہر کو دیکھو کون ہے، امیر المومنین، امام المتقین، یعصم الدین، قائد الغر المحجلین، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، فاتح خیبر و خندق، قاتل مرحب و انتر، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور پھر بچوں کو دیکھو تو سیدین ہیں، کوکبین ہیں، نیرین ہیں، عرش الہی کے گوشوارے ہیں، پیغمبر کے پیارے ہیں۔ اور خود شہزادی کے لیے کیا فرماتے ہیں، فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین و فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ دنیا میں جتنی خواتین ہیں ان کی بھی سید و سردار میری بیٹی ہے، اور جنت میں جتنی خواتین جانے والی ہے سب کی سید و سردار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ۔ اور انسانی تاریخ میں یہ فضیلت، یہ شرف، یہ منظر صرف شہزادی کی ہے، صرف شہزادی کی، کہ جو بچہ آغوش تربیت پروان چڑھا وہ یا امام بنا یا محافظ امامت بنا۔ پیغمبر فرماتے ہیں، حدیث یہ موجود ہے ہماری کتابوں میں بھی، برادر سنت کی کتابوں میں، یا علی اوتیت ثلاثا لم اوت مثلہن، علی تمہیں 3 خصوصیات ایسی ملی جیسی نہ خود مجھے ملی نہ کسی اور کو ملی۔ پہلی خصوصیت میں فاطمہ جیسی شریک حیات ملی، جس کے آغوش میں 4 بچے پروان چڑھے، 2 بیٹے پروان چڑھے، 2 بیٹیاں پروان چڑھی۔ بیٹے حسن و حسین پروان چڑھے، امام بنے، بیٹیاں زینب ام کلثوم پروان چڑھی، محافظ امامت۔ ایسی محافظ امامت جنہوں نے کبھی کوفے کے دربار میں خطبہ دیا، کبھی شام کے بازار میں خطبہ۔ 5واں بچہ محسن تو ماں کے شکم میں شہید کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، یہ بات موجود ہے، محفوظ ہے تاریخ کے صفحات، کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی اس کے بعد پیغمبر نے معمول بنا لیا، ہر نماز سے پہلے سیدہ کے دروازے پر جاتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، آیت تطہیر کی تلاوت بھی۔ یہ معمول بن گیا، ہر نماز سے پہلے سیدہ کے دروازے پر جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، آیت تطہیر کی تلاوت۔ مگر جس دروازے پر اللہ کا رسول ہر نماز سے پہلے آتا تھا، وفات پیغمبر کے بعد اسی دروازے پر لوگ آ رہے ہیں آگ لکڑیاں لے کر۔ آج کے اس دور میں بھی اگر کسی شریف کے گھر پر کچھ لوگ آگ لکڑی لے کر پہنچ جائیں کہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے، تو ہر دیکھنے والا احتجاج کرے گا، ارے کتنے شریف آدمی گھر کو جلانا چاہتے ہیں۔ مگر ہائے مدینہ، وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو آنے والوں سے کہتا کہ کائنات کا اشرف ترین دروازہ تو یہی ہے جہاں اللہ کا رسول ہر نماز سے پہلے آ کر سلام کر رہا ہے۔ آنے والوں نے شہزادی سے مطالبہ کیا کہ اس گھر میں جو لوگ ہیں انہیں باہر نکالیے ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ شہزادی نے فرمایا اس گھر میں تو میرے بچے حسن و حسین رہتے ہیں۔ آنے والوں کا جواب یہ تھا چاہے کوئی بھی رہتا ہو۔ کیا یہ لوگ حسن و حسین کو نہیں پہچانتے تھے؟ کیا انہوں نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ اگر کبھی پیغمبر منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں اور یہ دونوں شہزادے مسجد میں داخل ہوئے، پیغمبر نے خطبہ روکا، منبر سے اترے، بچوں کو اٹھایا، اپنے زانوں پر بٹھایا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ ننھا شہزادہ مسجد میں آیا، اس نے دیکھا میرا نانا سجدے میں ہے، بچہ پشت رسول پر بیٹھ گیا، تو حکم خدا ہوا میرے حبیب اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک یہ شہزادہ اپنی مرضی سے اتر نہ جائے۔ پیغمبر نے 70 مرتبہ سبحان ربی العالی و بحمدہ پڑھا، جب تک شہزادہ اتر نہ گیا پیغمبر نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ مگر آنے والے اس قدر شقی تھے، انہوں نے کہا چاہے کوئی بھی رہتا ہو، اور پھر تاریخ نے بات محفوظ کر لی۔ آنے والوں نے گھر کا دروازہ سیدہ کے اوپر گرا دیا۔ ابھی آپ سلام میں سماعت فرما رہے تھے کہ پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ کل کے ظالموں نے پہلو زخمی کیا، آج کے ظالموں نے قبر کو توڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ
زمین پر گر پڑی، فضہ کو پکارا، یا فضہ زمی علیکے، اے فضہ ذرا سہارا دینا۔ جناب سیدہ کے پہلو میں جو مانت تھی، محسن کی شہادت واقع ہو گئی۔ جناب فضہ آگے بڑھی، شہزادی کو سہارا دیا۔ آج جناب فضہ مدینے میں سیدہ کو سہارا دے رہی ہیں، کل شام میں یہی فضہ زینب کو سہارا دے رہی ہوگی۔ میں نہیں سمجھتا کہ جناب زینب کو جب شام میں جانا پڑا ہوگا تو بی بی کی کیفیت کیا ہوگی۔ عزیزان محترم کبھی غور کیجئے گا، اگر آج کسی شریف خاتون کو رسی میں باندھ کر بازاروں سے گزارا جائے تو ہر دیکھنے والا احتجاج کرے گا، دنیا کا میڈیا چیخ رہا ہوگا، ارے کتنی شریف خاتون کو رسیوں میں باندھ کر بازاروں سے گزار رہے ہو۔ مگر ہائے کوفہ و شام، وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو آدھو کہتا ارے کائنات کی سب سے اشرف بیبیاں یہی ہیں، محمد کی نواسیاں ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ جب جناب زینب کو یزید کے دربار میں جانا پڑا ہوگا تو جب نے بی بی نے ایک مرتبہ جنت البقیع کا رخ کیا ہوگا، اے اماں آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا تھا، مگر آپ کی بیٹیوں کو رسیوں میں باندھ کر بازاروں سے گزارا۔ اجرکم علی اللہ، بس آخری چند جملوں کی زحمت ہے، چونکہ شہزادی نے وصیت کی تھی کہ یا علی آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، کفن پہنائیے گا، نماز جنازہ ادا کیجیے گا، رات کی تاریکی میں مجھے سکون لحد کیجیے گا۔ اس لیے مولا نے حسب وصیت غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ ادا کی، رات کا انتظار کیا۔ جب رات اچھی طرح تاریک ہو گئی، شہزادی کا جنازہ لے کر چلے، مگر جب مولا جنازہ لے کر جا رہے تھے، علی نے محسوس کیا جنازے کے پیچھے ایک چھوٹی سی بچی سیاہ چادر میں ملبوس چپ کے روتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ جب زینب کو آتے ہوئے دیکھا، مولا نے امام حسن مجتبیٰ سے فرمایا بیٹا جنازہ روک دو، زینب کو گھر پہنچا دو۔ علی کو گوارا نہیں کہ میری زندگی میں زینب گھر سے باہر نکلے، میرا دل چاہتا عرض کروں مولا یہ مدینہ ہے، ماں کا جنازہ ہے، زینب کمسن ہے، سیاہ چادر میں ملبوس ہے، آپ کو گوارا نہ ہوا زینب گھر سے نکلے، اے میرے مولا 61 ہجری میں ذرا کربلا آئیے اور یہ منظر دیکھیے، زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے۔ اب آپ کی بیٹیاں ہوں گی، کبھی کوفے کا دربار، کبھی شام کا بازار، زینب میں مغروط